الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ سورہ کی ابتدا ہے، سورہ کا نام ہے الاعراف، اسی نام سے اس سورہ کی شہرت زیادہ ہے۔ ہر سورہ کے ایک سے زائد نام ہوتے ہیں۔ یہ بات ہر سورہ کے شروع میں بتائی جاتی رہی ہے۔ قرآن کے تمام سوروں کے جو نام ہیں وہ عنوان کی حیثیت نہیں ہے، علامت کے طور پر، شناخت کے طور پر، تاکہ ایک سورہ کی دوسرے سورہ سے شناخت ہو سکے، اس اعتبار سے یہ نام ہے۔ اسی لیے ایک سے زیادہ نام اس سورہ کے کام کی وجہ سے ہے۔ جو نام ہوتا ہے اس کا تذکرہ، اس سے متعلق تفسیر بھی اس سورہ میں ہوا کرتی ہے۔ اعراف ایک شریعت کی اصطلاحی نام ہے، عربی کا لفظ ہے عرف، اعراف، عریف، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بمعنی معروف کے، معلوم کے، شناخت کے، پہچان کے۔ لیکن یہ شریعت میں، شریعت کی اصطلاح میں، قرآن کی اپنی زبان میں اعراف ایک خاص طبقے کا نام ہے۔ آخرت میں مرنے کے بعد، اٹھائے جانے کے بعد حساب و کتاب انسانوں کا، بندوں کا جو ہوگا، اسی رکوع میں بھی وضاحت آنے والی ہے، چند آیتوں کے فوری بعد۔ قرآن میں سورہ نور میں اور تفصیل کے ساتھ ہے، سورہ القاریہ کے اندر بھی القاریۃ ما القاریہ میں بھی ذکر ہے۔ فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ قیامت کے دن حساب و کتاب کا طریقہ کار جو ہے وہ بندے کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، گنتی نہیں ہوں گی۔ اتنے روپے خرچ کیے، اتنے پوری زندگی میں اتنے رکعت نماز ادا کیے، گنتی کے لحاظ سے اتنے روزے رکھے، زبان کے لحاظ سے اتنے مرتبہ ذکر کے کلمات کہے، فضول اور لغویات بات کیے، ہاتھ پاؤں سے جو کام کیے، دین سے متعلق، دنیا داری سے متعلق، دین سے متعلق، نماز، روزہ، زکوٰۃ سبھی دین سے متعلق، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر وزن کیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انما الاعمال بالنیات، نیت کی جمع نیات۔ انسان کے ہر کام کا دار و مدار اس کے دل کی کیفیت کے ساتھ ہے۔ رسم و رواج کی بنیاد پر، عادت کی بنیاد پر دین کے کاموں کی عادت ہونا ہے، دنیا داری کے کاموں کی بھی عادت ہونا ہے۔ جس کو جو عادت ہے وہی کرتا ہے، عادت پختہ نہیں ہے تو ادھورا ہوتا ہے۔ بعض عادت میں مہارت رکھتے ہیں، کم محنت میں زیادہ نفع حاصل کرتے ہیں،
زیادہ دنیا کے اسباب مال و متاع جمع کر سکتے ہیں، کر بھی رہے ہیں، بعض دن بھر کے جد و جہد کرتے ہیں، شب و روز محنت کرتے ہیں، پھر بھی توقع کے مطابق ان کو مل نہیں پاتا۔ یہ اس دنیا کی یہ ظاہری چیزیں، مادی چیزیں جو انسان کو سمجھ میں ذرا جلدی آتی ہیں، بالکل ایسا ہی دین کے سبھی چیزیں، اس کا تعلق ظاہر کے ذریعے سے معنی تک پہنچنا ہے، حقیقت تک جانا ہے، اس اعتبار سے وزن کے اوپر ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان حبیبتان عند الرحمن ثقیلتان فی المیزان، اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھو، دو کلمے ہیں تمہارے رب کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے، جب تم پڑھو تو تمہاری زبان کے لیے بھی ادائیگی میں مشکل نہیں ہے، بڑی آسانی سے ادا ہوتے ہیں۔ جب روز قیامت میزان میں تول میں رکھے جائیں گے، تمہارے سبھی اعمال کے مقابلے میں سب سے زیادہ وزن اس میں ہوگا، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم۔ انسان کے ہر کام کے ذریعے سے جو اللہ کا ارادہ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و شان بیان کرنا ہے، پاکی بیان کرنا ہے، پاکی بیان کرنا ہے۔ تسبیح نام ہے، سبھی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھی تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یوں کہو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر۔ ہماری گنتی میں 1 کم 100 اللہ کی گنتی میں پورے مکمل 100۔ پڑھنا بھی ایسی ہے 33 بار ہی پڑھنا ہے، بعض مرتبہ 100 کی تکمیل کے لیے وہ ایک کلمہ توحید پڑھ لینا، عام طور پر 4 کلمہ۔ یا اللہ اکبر کو 34 مرتبہ۔ اگر جلدی ہے، عجلت ہے، اتنی زیادہ تسبیح نہ پڑھ سکتے ہوں، جو اجازت والی جب باتیں کہتے ہیں تو انسان اسی کو پکڑتا ہے، سہولت کو پکڑتا ہے، اصل کو چھوڑنے لگتا ہے، اور اپنے غرض کی چیزوں میں اصل سے زیادہ کا طالب ہو جاتا ہے۔ بہت عجلت ہے تو 11 مرتبہ پڑھتے چلیے، 11 مرتبہ۔ مثال کے طور پر بعض نمازوں میں سلام پھیرنے کے فوری بعد دعا ہوتی ہے، آپ کوشش کرنا تیزی سے 11 مرتبہ پڑھنا۔ یہ 11 مرتبہ کی وضاحت کے ساتھ ذکر ہے، اب اس سے ہٹ کر ہم کہیں گے پھر بھی اتنا وقت نہیں ملتا ہے، 5 یا 7 مرتبہ پڑھ لینا۔ پڑھنا تو تینوں پڑھنا، سبحان اللہ بھی، الحمدللہ بھی، اللہ اکبر۔ یہ ایک موضوع بحث مستقل ہے۔ یہاں جو بات بتانا ہے اعراف سے متعلق، یہ کیا چیز ہے، اس کی تفصیل چند رکوع کے بعد آئیں گی۔ اس کی تفصیل صرف اسی سورے میں ہے، اسی مناسبت سے اس سورے کا نام اعراف ہے۔ طویل سوروں میں سے سورہ ہے، قرآن پاک کے 114 سورے ہیں۔ ان سوروں کو ایک نام دیا گیا ہے، ہر سورے کا ایک نام ہے، پورے سوروں کی ایک تقسیم کا بھی ایک نام ہے، طوال مفصل،
سورہ بقرہ سے لے کر سورہ فتح کے ختم تک، یعنی طویل سورے کہلاتے ہیں۔ سورہ فتح کے ختم تک پارے 26 میں، پھر سورہ حجرات سے شروع ہوتے ہیں تو سورہ لم یکن تک اوساط مفصل، یعنی درمیانی رینج کے میٹیریل میں مادے کے لحاظ سے۔ پھر سورہ لم یکن سے سورہ ناس کے ختم تک خسار مفصل، قصیر معنی چھوٹے، اوسط درمیانی، طوال طویل، دراز بڑے بڑے۔ طوال مفصل میں سے ہے سورہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو میزان اعمال کو تولتے ہیں، فیصلہ اسی پہ ہے، جنت کا دوزخ کا۔ جس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، یعنی نیکیاں بڑھ گئی گناہوں کے مقابلے میں، خطاؤں کے مقابلے میں، تو بس یہ جنت ہی۔ گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا، یہ ہلکا ہو گیا، کم ہو گیا، تو گناہوں کا پلہ بھاری ہونے کے ساتھ ہی یہ دوزخ ہے۔ لیکن ایک بڑی جماعت ایسی ہوں گی، کتنے ہوں گے بے حد و حساب پتہ نہیں، خلطوا عملا صالحا، سورہ توبہ پارہ 11 میں یہ آیت آئے گی۔ بعض بندے اچھے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، خطائیں بھی کرتے ہیں، پابند صوم و صلات بھی ہیں، پھر کئی قسم کی کمی زیادتیں ہیں، عبادت میں نہیں تو معاملات میں، وہاں تو سب چیزیں تو لی جائیں گی۔ میں ان کا پلہ برابر نہیں گا، ذرہ برابر بھی، نہ ادھر جھکے گا نہ ادھر جھکے گا، برائیاں بھی برابر، نیکیاں برابر۔ ان کے لیے فیصلہ میں تاخیر کریں گے اللہ تعالیٰ، فیصلہ جلدی نہیں ہوگا۔ جنت اور دوزخ کے درمیان میں، ہمارے چھوٹے ذہن سے سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ ایک دیوار ہے، دیوار کے منڈیر کے اوپر سب ایسے ٹھہرے ہوئے ہیں، سیدھے جانے مڑ کر دیکھتے ہیں تو جنت دکھ رہی ہے، جنتیاں دکھ رہے ہیں، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حد نظر تک سب کچھ منظر صاف ہے۔ بڑی تمنائیں امیدیں بنتے چلتی ہیں، لیکن جنت میں جانے کا تو ذریعہ ہے نہیں۔ جب ادھر پلٹ کے دیکھتے ہیں یہ پوری باتیں چونکہ تو اسی الفاظ میں معنی میں، اب 2-4 رکوع کے بعد آنے والی تفسیر، تھر تھرا دیتے ہیں، ہیبت ہوتی ہے۔ اب ہمارا ہونے والا کیا ہے؟ اب فیصلہ رب کے اختیار پر ہے، چاہے تو انہیں جنت میں ڈال دے اپنے فضل سے، چاہے تو دوزخ میں ڈالے اپنے عدل و انصاف سے۔ یہ معنی والا مفہوم ہے اعراف، اس کی تفصیل اگلے آیتوں میں بعد میں آئے گی، اس کا ذکر ہے اس سورے کے اندر اعراف۔ ان کا فیصلہ کیا ہوگا وہ بھی آئے گا، آخر میں اللہ تعالیٰ فضل ہی فرمائیں گے اعراف والوں پر، اعراف والوں پر جو اتنا طویل وقت لگے گا اللہ جانے، بس وہ قسم کی سزا بھی ہوگی، جنت میں ڈال دیں گے اعراف والوں کو۔ اس لیے ہر عبادت میں دعا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی گناہ نہ ہونے کا اعلان فرمایا، اللہ نے سرٹیفائی کر دیا
غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، پھر بھی کوئی دن چھوٹا نہیں جس میں کم سے کم 70 دفعہ استغفر اللہ نہ پڑھا ہو آپ نے۔ دراصل امت کو تعلیم دینا ہے، بار 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 استغفار کو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ ہے، بلکہ اسلاف کا تجربہ ہے، تاکید اور تعلیم بھی ہے، زندگی کے ہر قسم کے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، خاص طور پر معاشی اسباب وغیرہ کے اندر دشواریوں کو حل کرنے کے لیے کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ تنگیاں، رکاوٹیں، مصیبتیں، آفتیں، سب کچھ ہم سمجھتے تیری وجہ سے اس کی وجہ سے ہوا، یہ سب شیطانی وسوسہ ہے۔ بس کہ جو جس مصیبت میں، جو جس کیفیت میں ہے، وہ اس کی اپنی کرنی ہے، یہ اس کے اپنے عمل کا دخل ہے اس میں۔ تو کثرت استغفار روح کی خباثت کو ہٹائے گا، گناہوں کا بوجھ کم ہوگا، روحانیت بڑھے گی، اللہ تعالیٰ کا قرب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ تو سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا میں بھی سہولتیں پہنچائے گا۔ اب اس کے لیے یہ کرو، اس کے لیے یہ کرو، یہ کرو، انگنت طور طریقے ہیں۔ یہ پڑھے تو ایسا ہوتا کرتے کرو، سب ٹھیک ہے۔ تمام چیزوں کے اندر بیسک کیا چیز ہے؟ وبال انسان کے خطاؤں کا، گناہوں کا، نافرمانی کا، غفلت کا نتیجہ ہے۔ استغفار ان چیزوں سے چھوٹنے کا اور نکلنے کا طریقہ ہے، بارگاہ رب العزت کا قرب پانے کا طریقہ ہے۔ مزہ دماغ میں لالے کرو معنی کو ساتھ۔ اب بات آگے بڑھتی ہے، سورہ اعراف ہے، 205 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کو مکی کا نام دے دیے ہیں، حقیقت بھی ہے 205 آیتوں میں سے صرف اور صرف 8 آیتیں مدینے میں نازل ہوئی، اس کو مدنی کہتے ہیں۔ یہ مکی مدنی ایک تفصیلی کہانی ہے، لیکن جو ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے لوح محفوظ کی ترتیب، انہ قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تم کو کئی طریقوں سے ہو کر اس شکل میں تمہارے پاس بھیج دیا گیا۔ اجی جوں کا تو ہر چیز، یہ لوح محفوظ آسمانی وہ کتاب، کائنات کی کسی چیز کو بھی وجود میں لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نون والقلم ما یسطرون، قلم کو پیدا فرما کر سب کچھ تا قیامت، بعد قیامت سب کچھ فیصلہ لکھ چکا ہے۔ ہم میں سے موجود ہر انسان کی آمد کا ذکر، طریقہ کار کا ذکر، یہ تو کمال علم ہے رب العزت کا۔ اسی اعتبار سے وہ علیم بذات الصدور، عالم کل شیء ہیں وہ۔ تو لوح محفوظ میں جو کا تو ہے۔ اب وہ دنیاوی آسمان پہ پورا قرآن اسی ترتیب سے آ گیا، پھر قرآن کا مطلب سمجھنے سمجھانے کے لیے دل و دماغ کا حصہ پختگی کے ساتھ بن جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت والی 23 سالہ زندگی عطا فرمایا، 40 سال کی عمر میں کے بعد نبوت دی، بعثت نبی، بعثت نزول قرآن 23 سال میں، جبکہ کسی کتاب کو اللہ نے ایسا نہیں کیا، ہر نبی کو پوری کی پوری کتاب بھیج دی ہے ایک ساتھ۔ یہاں ایک ایک لفظ کو صحیح طور پر پڑھانا، سمجھانا، بٹھانا، مقصد بتانا تھا ہر حکم کو۔ ضرورت آگے پیچھے پیش آتے رہی انسانوں کی،
اس لحاظ سے ہے، اس کے علاوہ بڑی طویل تفصیل ہے۔ کئی سوروں کے جیسا اس سورے کی بھی ابتدا حروف سے ہوتی ہے، حروف مقطعات، مقطع توڑ توڑ کر، ٹکڑے ٹکڑے کر کر پڑھنا، ملا کر نہیں پڑھنا۔ جیسے ہر لفظ کے اوپر اعراب ہوتا ہے، ضمہ، فتحہ، کسرہ، زیر، زبر، پیش، جزم وغیرہ، اس کے لحاظ سے ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ حروف کی شکل میں جو کا تو لکھا ہوا، الف کو الف الگ پڑھیں گے، لام الگ پڑھیں گے، میم الگ پڑھیں گے، صاد الگ پڑھیں گے۔ اس کی حقیقت اپنی جگہ ہے، اتنی بڑی ہے، انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ جب وہ سمجھ نہیں سکتا تو اس کو بتایا نہیں گیا، صرف اتنا جان کر آگے بڑھنا ہے۔ اسی کے متعلق تفصیلات بحث صحابہ نے فرمائی ہے، صحابہ نے بتائی ہے، تابعین نے بتائی ہے، تابعین نے بتائی ہے۔ الف سے الگ کا کیا مطلب، لام کا، میم کا، صاد، کون بتائے؟ صحابہ بتائے۔ کون بتائے؟ تابعین۔ کون لکھے؟ مفسرین۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھو میں الف کا یہ مطلب ایسا نہیں فرمایا، میم کا مطلب ایسا نہیں فرمایا۔ اس کی وضاحت کی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ملی۔ جس پر قرآن نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف، امت کو ضرورت نہیں، صرف یہی چیزیں نہیں، چند اور چیزیں قرآن میں۔ تمہارا ایمان یقین آخر ہے کیا؟ کیا تمہارا دماغ قبول نہیں کرا تو تم مانتے نہیں تم اپنے رب کو؟ اچھا کھانے کھلا رہا پلا رہا یہ کر رہا تو بڑا پکا دوست، کبھی ایک مرتبہ نہیں کھلے تو دشمن، ہمیشہ تعریف کرتا رہا ایک مرتبہ ڈانٹا تو دشمن۔ ارے ڈانٹ کے پیچھے محبت اور پختہ ہونے کی علامت ہے۔ محبت والے معاملے کے اندر گستاخیوں کے نتیجے میں تجھ مار کے ذریعے سے، سزا کے ذریعے سے وہ پیار و محبت کو اور مضبوط کرنے کا طریقہ اور انداز کا نام ہے غصہ بھی سمجھدار کے پاس۔ تو لہذا وہ دوسرے اہل اللہ کے پاس ولایت بھی کلام پاک کے ذریعے سے کی، ہر ولی کا تعلق کلام پاک کے ذریعے سے، شریعت کے ساتھ، کلام پاک کے حقائق کی وقفیت کے ساتھ۔ اس لیے وہ لوگ جب تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ والے اس کے معنی مطلب کو جانتے ہیں۔ پھر وللہیت جس درجے میں ہے وہ ہمارے سمجھ میں آ جانے کے بعد تو پھر اب کیا جھگڑا تھا؟ ہم ابھی تو اس کی سیڑھی کہاں سے شروع ہوتی پتہ نہیں، پھر چڑھنے کے بعد جو مرحلے ہوتے ہیں اس کو جھیلنے کی ہمیں طاقت نہیں، لہٰذا وہ ساری تفاصیل نہیں بتاتا ہوں۔ اس میں ایک نہیں بیسوں چیزیں، صرف اتنا ہی سمجھنا کہ یہ متشابہات میں سے جس کی صحیح وضاحت انسان پکڑ نہیں سکتا، بتایا نہیں گیا، اس پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی مقصد ہے اس کے اوپر میں یقین رکھتا ہوں۔ اسے ترجمے کے قرآنوں میں بھی اس کا ترجمہ نہیں کرتے، بس ترجمہ یہی کریں گے الف لام میم صاد ہے، یا تو چھوڑ دیتے ہیں بلانک، یا الف لام میم صاد لکھ کر آگے بڑھیں گے۔ آپ کو اتنا ہی آگے بڑھنا ہے۔ وہ اشارے رموز کے باتیں بتائیں، اس رمز کا، اس اشارے کا کیا مطلب ہے، اس کے کڑیاں کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہاں ختم ہوتے ہیں، تو بھی بات آخر میں یہیں آئیں گی، اللہ جانے کو، یا اللہ اور کے رسول جانے۔ بندوں کو حکم ہے کہ اس پر یقین رکھنا، جو بھی ہے میں یقین رکھتا ہوں، شک و شبہ نہیں۔ اب آگے بات
کتاب انزل الیک، یہ قرآن، یہ سورہ، یہ سارا کا سارا قرآن، یا یہ سارا کا سارا سورہ جو اب باتیں بتائی جانے والی ہیں، یہ سارا کا سارا قرآن جو ابتدا سے انتہا تک ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے۔ پہلے یہ یقین رکھو اس کتاب کا۔ اس وقت خطاب اللہ نے پیغمبر سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بھیج دیے۔ مخاطب آپ کی امت کا ہر فرد، ہر قرآن کا پڑھنے والے سے، ہر قرآن کا سننے والے سے، ہر قرآن کا ترجمہ جاننے والے سے، یہ جو کلام پاک جو بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے پاس، فلا یکن فی صدرک حرج، تمہارے سینے میں کسی قسم کی اس کلام پاک کو لے کر، اس کلام پاک کے احکام کو لے کر، اس کلام پاک میں جو چیزیں ذکر کی گئی اس کو لے کر، یا اس کلام پاک کو جو تم تک بھیجا گیا اس طریقے کو لے کر، یا جس کے اوپر نازل کر کے تمہارے تک پہنچایا گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تمہارے سینے کے اندر کسی قسم کی تنگی یعنی شک، شبہ، تردد، یہ کیسا، ایسا کیسا، یہ ہرگز نہیں آنا، کوئی پہلو نہیں پیدا ہونا۔ پہلے اتنا صاف یقین رکھ کر کرو، یقین، عقیدت، محبت کو بڑھاؤ تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ جو سالوں محنت، جد و جہد، اطاعت و عبادت پر جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، سیکنڈوں میں، منٹوں میں بھی اللہ تعالیٰ سینہ کھولے گا، سمجھ میں آئے گی۔ محبت بڑھاؤ تو سمجھ میں آئے گی۔ یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اللہ کی ہے۔ اب اس کتاب کو لے کر، اس کے معنی مطالب کو لے کر، حقائق کو لے کر تمہارے سینے میں کسی قسم کی تنگی والا پہلو نہیں آنا، شک، شبہ، تردد، صرف یقین والا پہلو پیدا ہونا۔ اور اس کتاب کے ذریعے سے تمہارے پاس ذمہ داری ہے۔ پورے کتاب کلام پاک کے مقصد صرف دو ہیں، اور سارے انسان بھی صرف دو قسموں میں سے، اس کو تسلیم کرنے والے، نہ کرنے والے۔ جو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، جو اس پر یقین نہیں رکھ رہے ہیں، اس کلام پاک کے ذریعے سے تم نہ ماننے والوں کو اللہ کا جو عذاب ہوگا وہ ڈرا دینا، بتا دینا، حقیقت ان میں ان کے روبرو ظاہر کر دینا، ایک مقصد۔ دوسرے جو یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں، اس کی ہر چیز پر عمل پیرا ہیں، ان کے لیے خاص طور پر ایک نصیحت ہے، ان کو اس کلام پاک کے ذریعے سے ایک نصیحت ہے۔ بار بار ایمان کا جائزہ لیں گے، تجدید کریں گے، عمل کو پختہ کریں گے، فکر کو صحیح کریں گے، خوف خدا بندی کو تازہ رکھیں گے، اپنی زندگی کے ہر کام، ہر موڑ میں اللہ کے حکم اور منشے کو سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ کہاں خامی ہو رہی، کہاں غلطی ہو رہی، جائزہ لیتے جائیں گے۔ پورے قرآن کے یہی کام ہے۔ اس سورے کے اندر بھی خاص طور پر جو اب ذکر ہونے والے ہیں، ان تمام چیزوں میں سمجھو، پورا یقین رکھو، تم اپنے ایمان کو اور پختہ کرتے چلو، نصیحت کو مان کر، نصیحت کرتے انتہائی خلوص کے ساتھ پیش کی گئی چیز کا نام ہے نصیحت۔ عربی کے اندر لفظ کے معنی چاہتے ہیں، ناصحون کے معنی انتہائی پیور، خالص، وہی نام ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، نصیحت سے۔ ارے توبہ، یوں لیے، ہاتھ اٹھا لیے، بہت تو میرا چہرہ زیادہ مان نہ لگے، آہستہ سے یوں کر کے اٹھا کے نکل دیا۔ ہے تو ضرورت بولو بازو بیٹھے والے شخص کو، میں توبہ کروں تو جب تھپڑ لگا میرے چہرے پہ، یہ طریقہ ہے بھی نہیں۔ خیر وہ ظاہر کرنے میں، علامت کے طور پر ظاہر کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں،
اور نہ ایسا کرنے کا حکم ہے، اور نہ کرنے پر دین میں رکاوٹ ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ دل کی کیفیت کے ساتھ خالص توبہ کرو، تو نصیحت کے معنی خود آتے خالص۔ جب یہ بات ہے تو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کلام پاک میں جتنی چیزیں بتائی جا رہی، کرنے کی، نہ کرنے کی، عقیدہ رکھنے کی، اللہ کو سمجھنے ماننے کی، اپنے طرز زندگی میں جو فکر ڈھنگ سلیقہ پیدا کرنے کی، ہر چیز کے کرنے کے پیچھے انجام کو ملحوظ رکھنے کی، یعنی موت کو سامنے رکھنے کی، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی، رب کے روبرو حاضر پیش ہونے کے نظریے کی، حساب و کتاب کے دینے کی۔ تو جو جو چیزیں تمہارے پاس بھیجی گئی ہیں سب تمہارے رب کے پاس سے ہیں جی، جو تم کو پالانا، جو تم کو اب زندہ رکھانا، جو زندہ رکھ رہا ہے نا، جو تمہارے اپنوں کو پیدا کر رہا ہے نا، جو تمہارے اپنے تھے جو گزر گئے ان کو پیدا کیا تھا نا، پھر وقت آنے پر تم کو بھی ہلاک کرے گا نا، پھر تمہاری نسل کو باقی رکھے گا نا۔ قرآن کی ابتدا رب العالمین سے شروع ہے، الحمدللہ رب العالمین، پورا قرآن اسی کی تفصیل ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے جو چیزیں نازل کی گئی تمہارے خاطر نازل کی ہیں، ضرورت تم کو ہے، بھلے ہونا تم کو ہے، تکلیف سے بچنا تم کو ہے، راحت کا پانا تم کو ہے۔ تمہارے سمجھنے سے، تمہارے اطاعت کرنے سے اللہ کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ضرورت تمہاری ہے، جو نہیں سمجھ رہے نادانی ہے، لیکن میرے بندے مجھے پھر بھی میں تم سے بے تعلقی نہیں رکھتا، رحمت کا راستہ بتاتے رہتا ہوں، بتاتے رہے۔ 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا، اب یہاں پر ختم کیے۔ 100 سے زائد مقدس کتابوں کو بھیج دیا، یہ آخری ہے، اب وہی کا دروازہ بند۔ پھر وضاحت، لہٰذا اے لوگوں وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ، اے من دون ما انزل الیکم، دون من غیر، اولیاء لوگ، حکمراں، حاکمین، یا جس کو بھی تم اپنا سمجھتے ہیں، جس کو فالو کر رہے ہیں، اس میں ہر مذہب والا آیا، ہر طریقہ آ گیا، ہر قسم کی چیز آ گئی۔ کتنوں کو مانو گے، کتنوں کو اختیار کرو گے؟ ایک کو مانو آسان ہے، ایک کو مانو آسان ہے، بھلائی ہے۔ کسی عورت کو بھی ایک کا ہونا اسی میں بھلائی ہے، ایک سے زائد کے ہونے میں اس کے لیے بھی زندگی بھلائی نہیں ہے۔ ایک کو مانو، اسی ایک کو، سب جو اس کے ہیں، لہٰذا تم اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو اس چیز کی جو تمہارے رب نے نازل کیا، اس کے سوا والے کسی اور کو ولی بنا کر، دوست بنا کر، حکمراں بنا کر، حاکم بنا کر، بڑا بنا کر، دین کے اعتبار سے انہیں بنا ہوا ہے ولی، اس کی تو ماننا چاہیے۔ دین پھیلنا انہیں سے چاہیے، دین داری سے ہٹا ہوا جڑا ہوا جس کا نام ولی، اس میں لیڈرشپ آ گئی، حکومت آ گئی، غنڈہ گردی آ گئی، اور غلط فاسد عقیدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ساری کی ساری چیزیں آ گئی۔ ارے ساری چیزیں چھوڑ دو، نہیں وہاں چمکار دیکھا ہوں، میں بڑی چیز دیکھا ہوں، میں تو کیا میری جان ان پہ قربان کر سکتا ہوں، یہ سب نہیں۔ ہاں کرنا، اس کے لیے کرنا، اس کے لیے نہیں کرنا، بس ایک کے ہو جاؤ، اسی طریقے کو اختیار کرو اور اپناؤ، اس کے سوا کو نہیں۔ لیکن انسان ہے بدبخت، قلیلا ما تذکرون، تذکرون یہ اصل میں تذکرون ہے، عربی قاعدے کے تحت سے ایک تا گر جاتی ہے، اگر آپ تا کو ظاہر کریں تو اصل کے اوپر ہے،
ذکر تفاعل تذکر پر ہے تو ذکر کو نصیحت کو کوشش کر کے اڈاپٹ کرنا، اختیار کرنا، اسی کو فالو کرنا، کچھ بھی ہو جائے میں نہیں چھوڑوں گا، اس معنی پیدا کرنا تو چوسنا، جیسے تکلف تذکر اپنی طرف سے جد و جہد محنت لگانا پڑتا اس کو، لیکن بہت کم تعداد ہے انسانوں کی بڑی تعداد دنیا بھر کے افراد میں اس کو سمجھ کر پیروی کرنے، اس کے لیے زندگی لگا دینے، جان مال اسی کے لیے خاطر سب کرنے، اسی میں لگا دینے، اسی کے نقطۂ نظر تعلیمات کی بنیاد پر دنیا کی ہر چیز سے جڑنے، یہ نصیحت کو قبول کرنے والے بہت 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 کم لوگ، جب کم ہیں دوزخ بھری ہوئی ہے، جتنے دوزخی تھے ہر ایک کے پلاٹس جنت میں بھی تھے، باغات تھے، اب یہ خالی پڑے تو یہ تعداد کم ہے، تو جو جنت میں جائیں گے ان کو لہم جنات تجری لہم جنات، ایک نہیں دو نہیں، باغات کتنے ہونا لے لو قبضہ کرو، کتنے ہونا لے لو قبضہ کرو، پھر قبضے کے بعد کوئی لڑنے والا نہیں، پورا اختیار ہے کل، وہ جا کے قبضہ کیا رجسٹری اس کی، اور ہمیشہ کے لیے کہیں بھی دوزخی کا ذکر اس کو دوزخ عام ہوتے ہیں، ہاں عذاب کی نوعیتیں الگ ہیں، یہ عذاب سے اس میں کبھی گرم پانی کا، کبھی گرم پیپ کا، کبھی آگ کا، کبھی انتہائی سردی کا، عذاب کی شکلیں الگ الگ، تو لہذا بہت کم نصیحت کو قبول کرتے ہیں، یہاں تک ایک چیز ذکر کر کر جب اللہ تعالیٰ کی جب اتباع کرنا ہے نتائج خلاصے، اب اگلی آیت سے شروع ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔